الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. تمام طرح کی تعریف حمد و ثنا جلال و کبریائی بزرگی بڑائی ایک اللہ رب العالمین کے لیے بیان کرنا لائق و زیبا ہے. اگر مناسب سمجھتے ہیں تو تھوڑا آگے بڑھ جائیں, پیچھے کر جگہ پڑے تھوڑا سا جگہ بنا لیں. اللہ رب العالمین کی جتنا تعریف کی جائے کم ہے, کیونکہ رب کریم کی حمد و ثنا جو اللہ کے مقرب مخلوق ہیں, فرشتے ہیں, جس کا ایک پل ایک لمحہ اللہ کی تسبیح اور تحلیل سے خالی نہیں ہے, وہ اللہ کی مکمل تعریف نہیں کر پاتے ہیں. تو ہم جیسے گناہگار بندے اللہ کی مکمل تعریف نہیں کر سکتے ہیں. بس اللہ سے دعا کریں اللہ, اور جہاں تک ہو سکے کثرت سے اللہ کی تعریف اور ذکر و اذکار کریں. بعد ہو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی امام الانبیاء رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آپ کی شریعت کو قیامت کے صبح تک قائم رکھا. اب کوئی نیا نبی نئے سرے سے نہیں آنے والا ہے, یعنی نئے سرے سے جو نبی اللہ تعالیٰ بھیجا کرتے تھے انتخاب کر کے ایسے نبی, ایک نبی آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے بھیجے جا چکے تھے, پھر آئیں گے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ صاحب کتاب ہونے کے باوجود, صاحب نبی ہونے کے باوجود, رسول ہونے کے باوجود وہ ایک امتی کی حیثیت سے یہاں زندگی گزاریں گے.
اس روئے زمین پر. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونا بھی بہت بڑا شرف ہے، بزرگی ہے. اس امت کے ایک فرد ہونا بھی بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن شرط ہے کہ نبی کی پیروی کریں. دعوے نہیں، صرف دعوے پر نہیں، وعدے پر نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کی پیروی عمل کر کے دکھائے، اس میں کمال ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جب کبھی آئے تو ہم تمام اہل ایمان پر ضروری ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور و ضرور کہا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو شاید معلوم ہوگا، آج کا عنوان جو ہے آخری عشرہ ہم کس طرح گزاریں. زندگی تو سب کوئی گزارتے ہیں، انسان سے لے کر چرندے پرندے ساری مخلوق گزارتے ہیں. سب کا گزارنے کا الگ الگ طریقے ہیں، ڈھنگ ہیں، سلیقے ہیں، تہذیب ان کی کلچر ہے. ہم اہل توحید ہیں اور اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ ذاریات میں کہ انس اور جن کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور ہم اب اللہ کی عبادت کیسے کریں، وہ بھی اس مہینے میں جس مہینے کی فضیلت کا کوئی اندازہ نہیں. اللہ نے ایک دائرہ بنایا ہے اور اس دائرے کے اندر بھی راستہ رکھا. خیر من الف. خیر کا حد آپ نہیں ثابت کر سکتے ہیں خیر کتنا ہے. خیر بہتر ہے، لیکن خیر کا حد آپ ثابت نہیں کر سکتے کتنا ہے. وہ رب جانتا ہے، وہ رب ذوالجلال جانتا ہے کہ وہ خیر کتنا ہے. تو ہم اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں، پیدا کیے گئے ہیں. تو ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں، وہ بھی اللہ کے آنے والے ان چند ایام میں جو ابھی ہم چند دنوں کے بعد اس سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ. یعنی آخری عشرے کے شب قدر کی راتوں کیسے گزاریں، اس کا ہمیں روٹین بنانا ہے، پلان بنانا ہے، اپنا دستور بنانا ہے. کیوں؟ دنیا کے آپ کے کاروبار ہو یا آپ کے گھریلو معاملات ہو یا کوئی بھی نظم و نسق ہو یا کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، سب کے لیے ایک نظم و نسق ہے، ایک دستور ہے، ایک نیم اور قانون اور آئین ہے. تو ہم اس زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، اخروی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ہم کیوں نہ نیم بنائے، کیوں نہ ایک سسٹم بنائے، کیوں ایک دستور بنائے کہ ہم اس رات کو پا جائیں. اور یقیناً یہ جو چل رہا ہے مہینہ، اس کی بھی انتہا ہے برکتوں کا، مغفرتوں کا، رحمتوں کا. کیونکہ اللہ نے کہا ہم نے قرآن ایسے مہینے میں نازل کیا ہے جو بابرکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ، بخششوں کا مہینہ، غفران کا مہینہ ہے. بہت ساری رحمتیں ہیں. فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جانی دشمن کو قید کر دیا ہے. فضیلت تو یہ ہے کہ رب کریم نے ہمارے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیا ہے. فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں داخل کرنے کے لیے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیا. یہ کمال نہیں ہے؟ یہ خوبی ہے نا؟ یہ فضیلت کم ہے. اللہ نے اس مہینے میں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیا ہے. جہنم میں اس مہینے میں جانے کا کوئی الاؤ نہیں، بند کر دکھا، اور جنت کے سارے دروازے کھولنے کا. اور یہ فضیلت میں کم ہے کہ اہل صیام کے لیے، یعنی اہل روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص دروازہ بنا رکھا، باب الریان، جس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے. یہ کم ہے؟ بڑی فضیلت ہے. اس مہینے کو شہر الصیام، شہر مواسات، ہمدردی کا مہینہ، اس مہینے کو خیر و برکت کا مہینہ، غفران کا مہینہ، بہت ساری فضائل. اس مہینے کے سارے فضائل کوئی مولوی نہیں بیان کر سکتا ہے. اللہ نے ایک سلسلے انداز میں اس مہینے کی فضیلت بتایا ہے. اور یہ چاہتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ یہ بندوں سے چاہتا ہے کہ ہمارے بندے ہماری طرف راغب ہو اور عبادت میں مشغول ہو کر اپنے گناہوں کو تلافی کرائے. اسی لیے قرآن عزیز میں نے سورہ ہجر سے ایک آیت پڑھی ہے، چھوٹی سی آیت ہے.
اس آیت میں اللہ رب العالمین نے عام دنوں میں، یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، عام دنوں میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اللہ کے نبی سے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اللہ اکبر، کہہ رہا ہے نبی میرے بندوں کو یہ بتاؤ، یہ بیان کر دو کہ میں غفور الرحیم اللہ۔ جرائم کے ساتھ کوئی جج سمجھوتا نہیں کرتا ہے، یاد رکھیے گا، دنیا کے جرائم کے ساتھ کوئی جج سمجھوتا نہیں کرتا ہے، اس کی سزا دیتا ہے، یا اگر رشوت لینے والا جج ہے تو رشوت لیتا ہے تب چھوڑتا ہے، کوئی سمجھوتا نہیں۔ میرا رب ہی وہ ہے، پروردگار وہ ہے، جرائم مجرم لوگوں کو کہہ رہا ہے میرے بندوں کو بتا دو کہ انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا رحم کرے۔ اس کا مطلب بندے آؤ میری طرف، جرم کیا ہے تم نے، گناہ کیا ہے تم نے، خطا کیا ہے تم نے، غلطی کیا ہے تم نے، نافرمانی کیا ہے تم نے، معصیات کیا ہے تم نے، بہت سارے گناہ لے کر آؤ، تم میرے سامنے آؤ، تمہارے گناہ کو بخش دیں گے۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، لیکن اس رمضان مبارک کی فضیلت جانتے رب کریم نے یہی نہیں بڑا، میں نے بتایا نا کہ اس سارے فضائل کو بیان نہیں کر سکتا ہے۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہر رات اللہ کے فرشتے مقرر ہیں، اللہ نے فکس کر رکھا ہے، اور آواز لگا رہا ہے یا باغی الخیر، اے نیکی کے کرنے والے، اقبل، دوڑو، مسابقہ کرو، مساریت کرو، یعنی نیکی کی طرف، اللہ کے برکت کی طرف، مغفرت کی طرف دوڑ پڑو، کوتاہی نہیں کرنا، غفلت نہیں کرنا، سستی نہیں کرنا ہے، تم اللہ کی رحمتوں کو لٹنے میں پیچھے نہیں رہو، اقبل۔ ہر روز فرشتے آواز لگاتا ہے آسمان دنیا پر آ کر کے، اور ایک فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے یا باغی شر اقصر، اے پاپی لوگوں، اے گنہگاروں، اے شر کے کرنے والوں، اے فسادیوں، اے نافرمان لوگ، اکثر اس ماہ مبارک کی احترام کرو، اس بابرکت مہینے کے احترام و عزت و احترام کرو۔ یہ وہ مہینہ ہے، اللہ نے خود فرشتے کو مقرر کر رکھا، بتائیے اس سے کیا کم فضیلت ہے؟ ہمیں اور آپ کو سنائی نہیں دیتی، لیکن ہاں الحمدللہ ہم مومن ہیں، ہمیں اللہ اس کے رسول پر یقین ہے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حرکات پر ہمیں یقین ہے کہ آپ نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہے، صادق ہے، صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے کرنے والے دوڑ پڑو۔ فرشتے آواز لگاتا، آپ فرماتے ہیں فرشتے آواز یا باغی شر اکثر، اے برائی کے کرنے والے رک جاؤ، اس ماہ مبارک کی مقدس مہینے کے احترام کرو۔ یہ مہینے برائی کرنے کا نہیں ہے، اس مہینے کے اندر شرارت کرنے کا نہیں ہے، اس مہینے کے اندر پاپ کرنے کا نہیں ہے، رک جا، تم بھی اللہ کی مغفرت کی طرف آؤ، یہ مہینہ ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں کثرت سے اللہ کی عبادت اور ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ مسلمانوں، آج کسی مسلمان یا دنیا کے کسی بھی شخص کو ایک مثال دیتا ہوں، کسی بھی شخص کو یا کسی بھی تاجر کو یہ کہہ دیا جائے کہ سال میں ایک مہینہ آنے والا ہے، ایک مہینہ آنے والا ہے جس مہینے کے اندر 1 روپیے میں 1000 گنا زیادہ تمہیں منافع ملے گا۔ ایک منڈی لگے گی احمد آباد کی سرزمین پر، سمجھے، اور اس منڈی میں 1 روپیے کے بدلے 1000 روپیے کا منافع فائدہ ہوگا، اور یقینی ہوگا، ایک بھی تاجر کہیں خالی نہیں رہے گا، سب وہاں خیمے بنا کر بیٹھ جائیں گے مارکیٹ میں، سب سے پہلے لڑ پڑیں گے اس دن کو حاصل کرنے کے لیے، 1000 منافع حاصل کرنے کے لیے۔ تو بتائیے 60 سال کی 70 سال کی زندگی کو ہم کامیاب بنا کے لیے ہم ٹوٹ پڑیں گے۔ تو رب کریم وہی کہہ رہا خیر من الف شہر، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے، اللہ، ایک مہینہ نہیں، 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ 83-84 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ بتاؤ کتنی بڑی برکت کا دن ہے، وہ دن ہے، برکت والا دن ہے، رحمت والا دن ہے۔ اس رحمت والے دن کو ہم کیسے گزاریں گے؟ اس رحمت والے دن کے لیے ہمیں تیاری مکمل کر لینی چاہیے کہ اللہ کی سب سے پہلے ہم اللہ سے مغفرت کریں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میں 3 باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو کیونکہ ذہن سے بات اتر جائے گی، یہ
سسٹم آپ بنائیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلی بات ہم سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں. کیوں؟ یہاں موقع نہیں بتا. ان اللہ یحب التوابین، اللہ کچھ لوگوں کو پسند کرتا ہے. پسند لوگوں کا اللہ نے ذکر ہے. ان اللہ یحب المتقین، متقی کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ متوکلون، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس طرح کا 15-20 آیتیں ہیں جو خوبیاں ہیں، جن لوگوں کے اندر وہ خوبیاں ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں؟ اللہ سے توبہ کریں. سب سے پہلے اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہ کی مغفرت چاہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو سب سے پہلے ہم توبہ کریں اور اپنے آپ کو پاک کریں. پھر اللہ سے دعائیں کریں کثرت سے، اپنی ہدایت کے لیے تا حیات اللہ رب العالمین توحید پر قائم رکھے. تا حیات ہمیں اسلام پر قائم رکھے، ہدایت پر قائم رکھے. یہ اللہ سے کثرت سے دعا کریں. اسی لیے آپ غور کیجئے گا سورہ بقرہ میں جہاں رمضان المبارک کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پڑھتے جائے رمضان کے مسائل کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب میرے بندے اللہ کے نبی پوچھے میرے بارے میں بتا دو کہ میں اس کے سوال کرنے والوں کو سوال کا جواب دیتا ہوں. تو دعا ایک اہم بنیادی چیز ہے. سب سے پہلی چیز ہم اللہ سے توبہ کریں گے. یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. یہ دن جو آ رہا ہے شب قدر کے دن، یہ بندوں کے اوپر اللہ رحمت کرنا چاہتا ہے. اگر کوئی بندہ خود اپنے اوپر زحمت اٹھا لیتا ہے اور اس دن سے یا اس رات سے محروم ہو جاتا ہے، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک زینے پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرے زینے پر قدم رکھا آمین کہا، تیسرے زینے پر قدم رکھا آمین کہا. صحابہ کرام نے عجیب و غریب بات دیکھ کر کے کہا اللہ کے نبی ایسے پہلے میں نے آپ سے، اس سے پہلے آپ نے ایسی باتیں کہتے ہوئے آمین کہتے ہوئے نہیں سنا. آج آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا آمین کہا، دوسرے پر رکھا آمین کہا، تیسرے پر آمین. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرمائے کہ حضرت جبرائیل آئے تھے اور یہ بد دعا کر رہے تھے کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس رمضان المبارک کے مہینے کو پا کر کے اس مہینے کی قدر نہیں کی، اپنے گناہوں کے معافی و تلافی نہیں کرایا، یا اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش نہیں کیا، توبہ نہیں کیا، رمضان کے احترام نہیں کیا، ایسے لوگ خاسر ہیں، نقصان والے ہیں، اور ایسے لوگ فرشتے کے بد دعا کے مستحق ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ آمین، اللہ قبول کر. اسی طرح ماں باپ کے نافرمان کے بارے میں کہا. تو اس مہینے کو جو پا کر کے اور اس مہینے کی قدر نہیں کر رہا ہے، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے. تو یہ مہینہ جو ہمارے سامنے آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، عظیم تحفہ ہے. بندوں کو اللہ چاہتا ہے کہ ہم گناہوں سے پاک و صاف کریں، اور جب پاک و صاف کریں گے تو اس کو ہم جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے. اور وہ آخری عشرہ ہے. آخری عشرے میں اکثر ایک ماحول بنا ہوا ہے. دیکھیے بڑی گہرائی سے سوچیے. آج کے دور میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ویسے موت تو ہر کسی کو آنا ہے، لیکن آج کے دور میں انسان چلتے پھرتے روڈ پہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کہیں اور معاملہ ہوا، ایسی موت آ جاتی ہے جس کا آدمی حیرت زدہ ہوتا ہے. اچانک موت، ہارٹ اٹیک ہو گیا، عجیب سا بیماری. تو ہم کیوں نہیں اپنے وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کی تیاری کر لیں؟ یہ موقع دیا اللہ نے، بہت عظیم موقع ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا ایک صحابہ رسول اللہ کے نبی، ای الناس خیر، سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی کہا من عمل حسنا من طول عمرہ و حسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو وہ سب سے بہتر ہے. پھر انہوں نے سوال کیا اللہ سب سے برا لوگ کون ہیں؟ کہا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل سب سے برا ہو. یہ عمر لمبی ہے ہماری،
یاد رکھیے گا. ہاں ابھی خطبہ مسنونہ میں قرآن کی آیت میں نے جو شروع میں پڑھی ہے, کیا ہے اس میں؟ آخری سانس تک ہم کو اللہ سے ڈرنا ہے, اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آخری سانس تک ہمیں مسلمان رہنا ہے, رب کے فرما بردار رہنا ہے, نبی کے متبع رہنا ہے, وہ مسلمان ہے. ایسا نہ ہو کہ آخری عمل ہمارا بیکار. تو یہ مہینہ مبارک والا مہینہ جو ہمارے پاس گزر رہا ہے, بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا. دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے, تیسرا عشرہ پہ ہم داخل ہو رہے ہیں, کب نکل جائے گا پتہ نہیں. اسی لیے ہمیں اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے آخری عشرے کا مزید قدر کرنا ہے, کھانے پینے میں صرف نہیں لگے رہنا ہے. دیکھیے, نیند کو زائل کرنے کے, یعنی نیند کو دور کرنے کے لیے چائے نوشی ہلکی سی کافی ہے. اب لوگ مرغ مسلم, بریانی اور بہت سارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, عبادت چھوڑ دیتے ہیں, ذکر و اذکار چھوڑ دیتے ہیں. اس دن فرشتے روئے زمین پر اس طرح آتے ہیں, رب العالمین نے کہا کہ تنزل الملائکۃ والروح, فرشتے اور روح یعنی حضرت جبرائیل کی قیادت میں, سرداری میں آسمان کے فرشتے روئے زمین پر کیوں آتے بھائی؟ ہمیں نہیں دیکھا ہے؟ دیکھنے آتے ہیں, دنیا منظر, یہ گندی دنیا کو دیکھنے آتے ہیں. فرشتے, آسمان کے فرشتے زمین پر کیوں آتے ہیں؟ ہماری مغفرت کے لیے آتے ہیں, ہمارے لیے دعا کرنے کے لیے آتے ہیں. جس بندے کو فرشتے عبادت کرتے ہوئے دیکھتا ہے اس کے لیے مغفرت کرتا ہے, سجدے میں دیکھتا ہے اس کے لیے مغفرت کرتا ہے, رکوع میں دیکھتا ہے اس کے لیے مغفرت کرتا ہے, اور قوما میں دیکھتا ہے اس کے لیے مغفرت کرتا ہے, قیام میں دیکھتا ہے اس کے لیے مغفرت کرتا ہے, ذکر و اذکار میں دیکھتا ہے اس کے لیے مغفرت کرتا ہے, اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتا ہے اس کو بھی مغفرت کرتا ہے. مغفرت کی دعا کے لیے کرتا ہے. قدر کے معنی کیا ہے جانتے ہیں؟ قدر کے 3 معنی مفہوم ہے, تینوں اپنی جگہ پر مسلم ہے. ان میں ایک معنی ہے زمین تنگ ہو جانا. فرشتے اتنے روئے زمین پر آتے ہیں کہ زمین میں جگہ نہیں رہتی ہے فرشتوں کی. اتنے فرشتے یہ ہمارے لیے آتے ہیں. یہ رب کریم کا فضل ہے, یہ کرم ہے, رحمت ہے. رب العالمین نے فرشتوں کی پوری جماعت کو روئے زمین پر بھیج دیا ہماری مغفرت اور ہماری دعا کے لیے, ہمارے لیے دعا کرنے کے لیے. اور ہم غافل ہیں, سو رہے ہیں, بریانی اور چائے نوشی میں لگے ہوئے ہیں, گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں, قلم میں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. بتاؤ, یہی بات فرشتے اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے. برے اللہ تعالیٰ تیرے بندے تو چائے نوشی کر رہا تھا, آج تو ان کے یہاں بریانی چل رہی تھی فلانی مسجد میں. نعوذ باللہ. کھانے منع نہیں, کھائیے, خوب کھائیے, اللہ نے برکت دیا, خوب کھائیے, لیکن عبادت ضائع مت کیجیے. نیند کو زائل کرنے کے لیے, اس شب قدر کے رات میں جاگنے کے لیے چائے نوشی یا کچھ ہلکی چیز ایسے کھا کر پھر اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ. ایسے انتظام کرو ہلکی چیز اس کے, تاکہ ہمیں نیند نہ آئے اور پھر ہم عبادت میں چستی پیدا ہو جائے اور عبادت کرتے رہیں. یہ چیز ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو پیٹ بھر کر کھانے کا مزہ لو اور عبادت چھوڑ دو. نہیں, شب قدر کی رات کی اہمیت اور فضیلت فرشتے اگر بتا دے تو ہم ایک بھی کھانے پینے میں نہیں لگیں گے. بڑی فضیلت ہے, بڑی رحمت ہے, مغفرت ہے اس مہینے میں. اور یہی نہیں, وہ فرشتے جو آواز لگاتے ہیں, ان فرشتوں کے آواز لگانے والے اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقا من النار. وہی شب قدر کی رات ایسی ہے کہ انسان, مثال کے طور پر ہم رمضان سے پہلے اتنا پاپی تھے کہ اگر اس حالت میں ہم مر جاتے تو ڈائریکٹ ہم جہنمی ہو جاتے, گناہگار اتنا ہے. لیکن رمضان جس نے پایا اور خصوصاً راتوں کو جاگا, اللہ سے مغفرت مانگی, بخشش مانگا اور اللہ سے عبادت, اللہ کی عبادت کی, تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر کے اور جنت کا مستحق بناتا ہے. اس سے بڑا فضیلت کیا ہو سکتا ہے؟ دائمی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں داخل کرتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جہنم سے آزاد, دیکھیں گناہ سے کوئی پاک نہیں, جہنم سے آزاد ہونے کے لیے ہم اس ماہ مبارک کو پائے ہیں, اس کی قدر کریں, اس کو غنیمت سمجھیں, اس کو ہم غنیمت سمجھ کر کے کثرت سے اللہ کی عبادت کریں. یہی ہمارے لیے بہتر ہے. اور ہدایت کی دعا ضرور مانگیں. میں نے کہا سب سے پہلے توبہ, اس کے بعد اللہ سے ہدایت کی دعائیں, اور اس کے بعد تا حیات ایک مومن اور مسلم کی حالت میں زندہ رہنے کی دعا مانگیں.
اس کے بعد آپ جتنا چاہیں اپنی عافیت مانگے، حلال روزی مانگے، بیماری شفا مانگے، اولاد مانگے، اور جس کو جو ضرورت ہے حلال چیزوں میں جس کو جو ضرورت ہے ان ساری چیزوں کو مانگے، ان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین سے مانگے۔ تو یہ وہ مہینہ گزر رہا ہمارے سامنے، اس مہینے کی اگر عظمت ہم نے نہیں سمجھا ہے تو سمجھ جائے ہمارے جیسے بد نصیب کوئی شخص نہیں ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینے ہے، رحمت والے مہینے ہیں، اور اس مہینے کی ساری فضیلتیں اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا۔ اور دوسری چیز آخری عشرے کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی ایک سورت نازل فرمایا ہے۔ رمضان کی تعریف الگ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ اس کی تعریف میں آ گئی، لیکن اس کے علاوہ الگ سے پھر شب قدر کی بھی اللہ رب العالمین الگ سے تعریف کیا ہے۔ اس کے نام پر اللہ نے قرآن کی ایک سورت سورہ قدر جو ہم نے ابھی پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، پوری سورت نازل فرما دی۔ اس قدر کی راتوں کی فضیلت کے بارے میں نازل کر دیا، بہتر رات، 1000 مہینے سے 84 سال، اس کے بارے میں آتا ہے بنی اسرائیل کے عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھی، اس عمر کے مناسبت سے اس امت کی عمر 60 70 80 سال کی عمر ہے، اگر وہ عبادت کرے تو ہم اس کے مقابلے بہت پیچھے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مقابلے میں ہمیں یہ رمضان المبارک کی شب قدر کی راتیں عنایت فرمائیں تاکہ ہماری فضیلت ان امتیوں پر غالب آ جائے، ہم افضل ہو جائیں، وہ مقصود ہو جائیں۔ اور اس افضل کے لیے شب قدر کی رات اللہ رب العالمین نے ہمیں عنایت فرمایا ہے، اس کی ہم قدر کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں بھی عزت سے اور عزت کے مقام سے عنایت فرمائے گا، اور آخرت میں بھی ہمیں مقام عطا فرمائے گا رب العالمین۔ لہذا اس مہینے میں ہم کثرت سے اللہ سے معافی مانگیں۔ دوسری چیز، اللہ رب العالمین نے بہت سارے لوگوں کا ایک ذہن میں یہ بات ہوتی ہے ہم نے بہت گناہ کیا ہے، بہت پاپ کیا ہے، بہت کچھ کیا ہے، پتہ نہیں ہمارے گناہ معاف ہوئے۔ قرآن عزیز سورہ زمر کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 53، جس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے کے مشرک کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی میں نے تو بہت سارے لوگوں کو قتل کیا ہے زمانہ جاہلیت میں نے بہت سارے زنا کیا ہے، میں نے بہت ساری برائیاں کیا ہے، میں نے اپنے اپنے گناہوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گنایا ہے۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے قرآن کی اس آیت کو نازل فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے ان پاپی بندوں سے، ان گناہگار بندوں سے کہہ دیجئے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے پاپ کیا ہے، آسمان و زمین کی خلا کے برابر اگر گناہ لے کر میرے پاس آئے گا، صداقت کے ساتھ آئے گا، شرمندگی کے ساتھ آئے گا، توبہ کرتے ہوئے آئے گا، تائب ہوتے ہوئے آئے گا، تو ہم اس کے ایک نہیں سارے گناہ کو بخش دیں۔ یغفر الذنوب جميعا، جميعا تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ رب کیا ہے؟ غفار ہے، بخشنے والا ہے۔ تو کوئی بھی بندہ، اس لیے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم نے گناہ کچھ کیا ہے تو ہمیں شرم سے بتانا نہیں ہے، کسی کو بتا بھی نہیں پائیں گے۔ رب کو تو بتا سکتے ہیں، رات کے تنہائی میں رب کو سامنے پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ رب نے دیکھا ہے، دنیا دیکھے نہ دیکھے رب نے دیکھا ہے ہم نے جو گناہ کیا ہے، ہم رب کے سامنے پیش کر دے رب العالمین ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہم نے فلاں گناہ کیا۔ ہر شخص کو اپنے گناہ کا پتہ ہے، ہم نے جہاں جہاں غلطی کیا ہے، جہاں جہاں خطا کی ہے، جہاں جہاں ہم سے بھول ہوئی ہے، ہر انسان کی ضمیر بولتا ہے، یاد رکھیے گا۔ جو مومن ہوتا ہے نا اس کی ضمیر دل بولتا ہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا، اس کو یاد رکھو اور اللہ کے سامنے پیش کر دو۔ سجدے میں، نوافل نماز میں، سنن نماز میں، سجدے میں کثرت سے دعا کرو، استغفر اللہ پڑھتے رہو، 100 بار پڑھو۔ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود دن میں 70 بار اور کبھی کبھی آپ 100 بار مغفرت چاہ رہے ہیں۔ مغفرت چاہنا کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر ہم گناہ سے پاک ہو گئے، اللہ نے ہمارے گناہ معاف کیا، پھر بھی ہم استغفار پڑھ رہے ہیں، کیا ہے اس سے درجہ بڑھتے ہیں۔ جب اللہ کے بندے مغفرت چاہتے ہیں تو ان کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتے رہتا ہے۔ جتنے مغفرت چاہیں گے، اور مغفرت چاہنے والی قوم پر اللہ کا عذاب کبھی نہیں آئے گا، توبہ کرنے والی قوم پر اللہ کا عذاب کبھی نہیں آئے گا، اللہ سے بخشش اور معافی مانگنے والی قوم پر اللہ کا عذاب کبھی نہیں آئے گا۔
شرط ہے سچائی کے ساتھ. ایسا نہیں کہ آج توبہ کریں پھر ہم وہی کام کرنا شروع کریں, نہیں. توبہ توبۃ نصوحا, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایسا توبہ جس توبہ کے طرف یعنی جس گناہ کے طرف دوبارہ ہم پلٹ کر نہ دیکھیں. ہمارے دل میں خیال ہو تو ہم فوراً توبہ کریں, معافی مانگیں. لا حول ولا قوت, شیطان وسوسہ دلائے تو لا حول ولا قوت کہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. جس گناہ کو میں نے چھوڑ دیا ہے توبہ کر دیا ہے. ایک واقعہ آتا ہے سورہ بروج میں, پڑھیے گا. جو نواز ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا, بڑا لمبا واقعہ ہے, مختصر بتاتا ہوں. ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ اس نے کم سے کم 70,000 لوگوں کو ایک گڑھا کھودا تھا. ایمان والوں کو گڑھا کھود کر کے اس میں سب کو اور آگ لگا دیا تھا, اس میں دھکا دیتا تھا. سورہ بروج میں وہ واقعہ مختصر ہے. پھر بھی اتنے لوگوں کو قتل کرنے, آگ میں جلانے کے باوجود اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے کہا ہے ان الذین, کہ وہ لوگ جن لوگوں نے اتنا بڑا ظلم کیا اگر وہ توبہ کر لیتے تو اللہ کا عذاب نہیں دیتے. ان سے کہہ رہا اللہ تعالیٰ جو 70,000 لوگوں کو آگ میں جلا کر راکھ کر دیا ہے, وہ لوگ اگر توبہ کر دیتے تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا, وہ غفار ہے. تو میں اس لیے مثال دیا ہوں کہ ہم گناہ گار ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم پاک نہیں ہیں, ہم فرشتے نہیں ہیں, ایک نہیں ہزاروں گناہ ہم نے کیا ہے, لیکن اس گناہ سے توبہ کرنا شرط ہے. تو آنے والے شب قدر کی راتوں میں ہم کثرت سے توبہ کریں اور معافی مانگیں. اس میں ایک اہم فضیلت, ٹائم ہو رہا ہے, اس میں ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ اعتکاف کا مسئلہ ہے. اعتکاف اس لیے ہے, مذہب اسلام میں روحانیت نہیں ہے. اعتکاف ایک روحانیت کی شکل ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں مثال, روحانیت یعنی سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں, بال بچے چھوڑ کر کے مسجد کے کونے میں آ کر بیٹھ جائے اللہ اللہ کرتے. یہ صرف 10 دن کا ہے, 1 دن کا بھی کر سکتے ہیں, 1 سے 10 دن کا ہے اعتکاف. اس اعتکاف کو اللہ نے اس لیے مشروع قرار دیا, اس شریعت میں جائز قرار دیا تاکہ بندے کو گناہ کو ہم معاف کریں. ایک طریقہ رائج کر دیا, معافی کا طریقہ رائج. بہت عظیم عبادت ہے وہ اعتکاف, بڑی عظیم عبادت ہے. اس عظیم عبادت کو بھی کرنے کے لیے کوشش کریں, تیاری کریں اپنے آپ کو. پوری زندگی تو سب کچھ کرتے ہیں, ٹور والے راستہ ہم اپنا لیتے ہیں, کہیں اور جانے کا سارا کچھ کر لیتے ہیں. 10 دن ہم اعتکاف کے لیے بھی تیار ہو جائیں. اس میں قرآن کی تلاوت کریں, نوافل سنن کے خوب اہتمام کریں, قرآن ذکر و اذکار کریں, معافی طلبی. اور جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں وہ صحیح معنوں میں اعتکاف کریں گے, وہ لوگ اس رات کو پا جاتے ہیں جس رات کی خوشخبری ہے خیر من الف شہر. اس رات کو کوشش کرنے سے انشاءاللہ وہ لوگ پاتے ہیں اور اس برکت سے وہ فیضیاب بھی ہوتے ہیں. اس لیے میری گزارش ہے کہ اس رات کو, آنے والی رات کو بھی قدر کرنے کے لیے اعتکاف کا اگر کرنے والے کرے تو بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے اور جب تک زندہ رکھے اسلام و ایمان کی حالت میں زندہ رکھے, ہمارا خاتمہ ہو توحید کی حالت میں خاتمہ ہو, اور ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو. اور رب العالمین سے یہ دعا بھی کرے رب العالمین پورے عالم اسلام کے جو اہل توحید ہے رب العالمین اس کی حفاظت فرما, بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. رب العالمین اہل ایمان کی حفاظت فرما. یا رب العالمین ہمارے اہل اسلام کے خلاف جو سازشیں اور مکر و فریب کر رہا ہے اور چل رہا ہے, رب العالمین تمام مکر و فریب کو, ان کی سازشوں کو رب العالمین ختم کر دے اور تو حفاظت فرما. اللہم اغفرہم بما شئت, اللہم اغفرہم بما شئت. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر, وما علینا الا البلاغ.